تمام حضرات بآواز بلند نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. حضرات اکرامی، ذہن میں بڑی آیتیں گھوم رہی تھی، کیا بولے، کس آیت پہ بولے. مگر جب ہمارے بزرگ نے نعت پڑھی تو اس نے پہلے 3 باتیں بتائیں. وہ 3 باتیں اور پھر آخر میں قاری صاحب نے 3 باتیں بتائیں. اسی مناسبت سے یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں. حالانکہ یہ آیت کریمہ تلاوت میں کتنی چھوٹی ہے، مگر دیکھا جائے کہ اس کی تفصیل اور تقریر بڑی لمبی ہے. اس میں پہلا حصہ ہے ایمان والو، مومنوں. اللہ نے سب سے پہلے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. میرا رسول ایک ہے، اس کی رسالت نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت میں کوئی ثانی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی رسالت میں کوئی ثانی نہیں ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت و معرفت کو ایمان لانے کے بعد جب بندے میں اتقاء پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. جب خوف خدا ہوا، اللہ کی معرفت ہوئی، جب صادقین کے ساتھ رہے، کونوا مع الصادقین، جب صادقین کے ساتھ رہے تو رسول اللہ کی معرفت پیدا ہو گئی. کیوں صادقین کے بغیر رسول اللہ کی محبت ناممکن، معرفت ناممکن. رسول اللہ کی غلامی اور ان کی اتباع کے بغیر اللہ کی معرفت ناممکن. اگر اللہ کی معرفت چاہیے رسول اللہ کے غلام بن جاؤ،
اگر رسول اللہ کی معرفت چاہیے اولیاء کاملین سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے نسبت قائم کرو تو مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کا ولی آپ کو جب بیعت لے گا تو بظاہر بیعت تو اس کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ ہاتھ بزرگ کا ہوتا ہے اور حقیقت میں ہاتھ رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ میرے مرشد ہمیشہ مراقبے میں کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ید اللہ ایدیہم گواہی، یہ تو قرآن ہے۔ فرماتے تھے ولی اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے۔ یہ میرے پیر کا فرمان ہے۔ جب آپ مراقبہ کرتے تھے تو یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ فقیرو اگر تم رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پیر کے ساتھ تعاون کرو، پیر کے ساتھ محبت کرو، کہیں بھی بیٹھے ہو تعلق پیر سے قائم رہے۔ جب تعلق پیر سے قائم ہو جائے گا تو پیر کامل ہے تو پھر وہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دے گا۔ جب آپ رسول اللہ کی نسبت لے کر آئے تو رسول کے ساتھ معرفت رسول ہو جاؤ اور فنا فی رسول ہو جاؤ تو فنا فی رسول ہو جاؤ گے تو فنا فی اللہ ہو جاؤ گے۔ رسول تمہیں اللہ کا فنا کر دے گا اور اللہ کی محبت پیدا کر دے گا، اس کی معرفت عطا فرمائے گا۔ مگر بنیاد کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ اور صالحین کی ہم نشینی، کہ صالحین کی ہم نشینی، کہ ہر کے خواہد، جامع رومی نے فرمایا ہے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا۔ حضور نے کمال کیا ہے، ایسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہی سمجھے آؤ۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر چاہتا ہے میں اللہ کی ہم نشینی کروں، اللہ کا مقرب بن جاؤں تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی معرفت رسول اللہ کے خدا تک پہنچ جائے گا، تو ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس لیے حدیث مبارک بھی ہے کہ من اراد ان یجلس مع اللہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کی ہم نشینی حاصل ہو جائے تو پھر فلیجلس مع اہل التصوف، اس کو چاہیے کہ تصوف والوں کے ساتھ، اولیاء والوں کے ساتھ، پیر کے ساتھ اور ولی کامل سے ساتھ بیٹھے۔ اس لیے کہ جب ان ولی کامل کے ساتھ بیٹھے گا تو گویا ان کا بیٹھنا خدا کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو دوستو بات ہو گئی، کونوا مع الصادقین، نسبت والی بات کہی تھی۔ تو یہ نسبت ایسے نہیں ہوتی، جب ایمان کامل ہے تو حضور کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، پھر وہ دنیا کی باتیں نہیں کرے گا۔ جب وہ بات کرے گا تو قرآن کی بات کرے گا۔ یہی ولی کامل کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی اتباع کرو، ان کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم پلو جن کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ کیوں کہ ولی کامل کے ساتھ بیٹھو گے، نیک و صالحین کے ساتھ بیٹھو گے، وہ آپ کو دنیا کی سیاست نہیں سکھائیں گے۔ جب آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ حدیث پڑھائیں گے، حدیث سنائیں گے، قرآن کی باتیں سنائیں گے، اولیاء کاملین کے واقعات سنا دے جس میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے ان میں عقیدت پیدا ہوتی ہے، جب عقیدت پیدا ہو گئی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت یا اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت یا قرآن کی محبت، کہ جو صادقین کا مطلب یہ ہے۔ اور جب آپ صادقین سے ساتھ سلوک رکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ صادقین آپ کو ہم وقت اللہ اور رسول کی محبت سکھائیں گے۔ اس لیے ان کا مقام ہے کہ جب ان کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ رومی نے فرمایا
وہ عارف باللہ ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی جس کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب انواع المحسنین کے اندر بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا اگر اللہ کی معرفت چاہیے اور مصطفیٰ کی محبت چاہیے تو صادقین کے ساتھ رہو، اولیاء کاملین کے ساتھ رہو، سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ رہنے سے تمہیں رسول اللہ کا پیار بھی پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت اللہ والوں کی نسبت ہے، اور نسبت بڑا کام کرتی ہے۔ اگر نسبت ہو جائے جیسے ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سب کی نسبت غوث اعظم کے ساتھ ہے۔ محفل منعقد کی غوث اعظم کی 11ویں ہے، اس کا مطلب ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے۔ تو جب غوث اعظم سے ہمارا تعلق ہوگا تو ویلیو بڑھ جائے گا نا۔ اگر وزیر اعلیٰ سے میرا تعلق ہو جائے تو ویلیو کا کیا ہوگا؟ ہر شخص کنائے گا، ہر شخص گھبرائے گا، بھائی یہ وزیر اعلیٰ کا بھائی وزیر اعلیٰ کا آدمی ہے۔ مقصد کہنے کا نسبت ہو گئی وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعلیٰ تو میں نہیں ہوں مگر جو نسبت غوث اعظم سے، جب آپ اور ہماری نسبت غوث اعظم سے ہو گئی، جب قیامت کا دن ہوگا تو جب عبد القادر کی نیت و غوثیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندے کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رومی نے صحیح کہا ہے، سعدی نے کہا ہے، شیخ سعدی نے کہا ہے کہ شنیدم کی در روز امید بیم۔ امید بیم کیا ہے؟ قیامت کا دن، امید اور خوف کا دن ہے۔ امید تو کسی سے نہیں ہوگی سوائے رحمت الہی سے یا اولیاء کاملین کی نسبت سے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئیں گے تو غوث اعظم آئیں گے، مرشد آئیں گے کامل۔ اس لیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر گارا دوست ایک دوسرے کا گارا دوست دشمن ہو جائے گا، مگر الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے، جو صادقین بندے ہوں گے، خدا سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، وہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ساتھ دیں گے، وہاں بھی ان کا ساتھ ہوگا۔ تو دوستو بات ہے نسبت کی۔ دیکھیں یہ سندلی ہے، یہ رحل سمجھے کیا ہے، یہ ٹیبل ہے، اب اس کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے بازاروں میں دھکے کھاتی ہے، وہاں جا کر یوں پھینک دو، چڑھ کے بیٹھ جاؤ، پاؤں مار دو، بازار پڑا ہوا ہے نا، ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ مگر اب جب یہ مسجد میں آیا اور قرآن کریم رکھ کر جب اسے فاتحہ کرنے لگے اور تلاوت کرنے لگے، اب اس ریل کی ایسی نسبت ہو گئی کہ ہم اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو جب نسبت قرآن سے ہو گئی اس کا ویلیو بڑھ گیا، یعنی کہ اہمیت بڑھ گئی، ان کی قدر بڑھ گئی۔ تو دوستو یہ نسبت ہے، جب نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو پھر اس کا کمال یہ ہوگا کہ یہ اللہ والے قیامت کے دن بھی کہ شنیدم کی در روز امید بھی، جو خوف خطرے کا دن ہوگا، کسی میں امید نہیں ہوگی سوائے رحمت الہی کے اور مصطفیٰ کی رحمت سے، کسی میں کوئی امید نہیں ہوگی، بھلے کوئی ماں کے پاس چلا یا پھر مرو من اخی امی و ابی و صاحبتی و بنی۔ قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ ماں باپ کا ہوگا، کسی کا کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا۔ وہ بیٹا جس سے نازل نخروں سے ساتھ ماں باپ نے پالا ہے تو بندہ ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی کہے گے دور ہو جا، آج میں خود پریشان ہوں۔ باپ بھی کہے گا دور ہو جاؤ، بھائی بھی کہے گا بھاگ جاؤ، کسی کے پاس امید نہ رکھو۔ مگر سعدی فرماتے ہیں کہ شنیدم کہ در روز امید بیم بدارا ببخشت بنیکا کریم۔ تو اللہ نیک بندوں کے سب سے توسل سے بندوں کو، جو بندے گندے گناہگار ان کو بخش دے گا۔ بدارا کے بخشت بنیکا کریم، اللہ قیامت کے دن بھی پھر نیک بندوں کے ساتھ بدکاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں کہ نیک بندے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے قابل رشت ہے، اور جب قبر میں جائیں گے پھر قیامت میں جائیں گے تو وہاں بھی وہ بندے ان کی
سفارش کریں گے. قبر میں اس کی اہمیت یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین. بڑی بات کا حدیث مصطفیٰ حدیث ہے، اور 30ویں پارے میں یہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حدیث مبارک لائی ہے. فرماتے ہیں کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین. دنیا والوں، اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان دفن کرو. یہ ان کے لیے بڑا جواب ہے جو کہتے ہیں صالحین کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کیا قبر میں اپنا حساب دے گا. مگر حدیث مبارک بتا رہی ہے، بزرگوں کا قول بھی میں نے آپ کو بتا دیا، شیخ سعدی کی بات بتا دی، رومی کی بات بتا دی، اشرف علی تھانوی کی بات بتا دی. اب آئیے یہ بات بھی سنیں کہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے 30ویں پارے کے اندر حدیث مبارک بیان کی ہے کہ مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان میں دفن کرو. کیوں؟ ان المیت یتعزى من جار السوء کما یتعزى الحی. فرمایا اس لیے کہ جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے متاثر ہوتا ہے، شریف آدمی ہو پڑوسی خراب ہو، یا تو اس کو بھگائے گا یا خود چلا جائے گا. شریف آدمی ہے. مصطفیٰ نے مثال دی ہے، حدیث فرمائی ہے کہ ان المیت یتعزى من جار السوء، کہ میت برے پڑوسی سے تکلیف پاتا ہے جیسے زندہ انسان برے پڑوسی سے تکلیف پاتا ہے. اس حضور فرمایا بھلی مر گیا ہے مگر ان کو صالحین میں دفن کرو تاکہ ان کو کوئی تکلیف پڑوسی سے نہ پہنچے. دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نسبت میں یہ کمال ہے کہ وہ قبر میں بھی نسبت قائم رہتی ہے. آپ ان سے محبت رکھیں، ان سے قائم رکھیں، ان سے پیار رکھیں، ان سے عقیدت کریں رکھیں، تو اللہ تبارک سے قبر میں بھی اور قیامت میں اس کو فائدہ دے گا. یہ تو ان کے عقیدے کو توڑ دیا حدیث نے. آگے سنیں، حدیث مبارک دکھا سکتا ہوں مشکاہ شریف کے اندر. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، دونوں رواں دواں ہوں گے. حضور فرماتے ہیں پھر جہنمی جنت والوں میں سے لوگوں کو پہچان لیں گے، بزرگ کو پہچان لیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ گناہگار جہنم میں جانے والا اس بزرگ سے کہے گا جنت میں صف میں ہے، ان سے کہے گا یا فلان اما تعرفنی، اور جنت میں جانے والا مجھے نہیں جانتا. تو دیکھے گا اس کو، جب دیکھے گا تو کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا تو پیاسا تھا، میرے پاس آیا تھا. وقال بعضهم انا الذی وهبت لك بدوا، حضور میں وہ ہوں. دوسرے کہیں گے، حضور فرماتے قال بعضهم، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ جناب میں وہ ہوں جو آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ کو وضو کرایا تھا، آپ کی خدمت کی تھی. وقال بعضهم هكذا وكذا، کئی لوگ اس طرح ایک دوسرے کو پہچان کر خبر کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ صفیں کھڑی ہو جائیں گی، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، وہ جنہوں نے دنیا میں ان سے بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. بتائیں کہ یہ نسبت، یہ خدمت ان اللہ والوں کی. تو دوستو، یہ معرفت تب حاصل ہوتی ہے، یہ کمال تب حاصل ہوتا ہے جب اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم رہے، صادقین کے ساتھ نسبت قائم رہے. لہذا صادقین کا مطلب یہ ہے کہ سچے بندے ہوں، سچے بندے ہوں. صحابہ کرام سچے بندے،
تابعین تبع تابعین سچے بندے ہیں۔ تو جو سچے بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے بندوں کے ساتھ رہنے بیٹھنے اٹھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستو جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، تو خوف خدا ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا عقیدہ ہے خوف خدا، اور جب خوف خدا ہوگا تو عقیدہ کیا ہوگا؟ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھا۔ نماز کیسے پڑھ رہا ہوں وہ بھی خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ احکامات صحیح کر رہا ہوں، سجدہ صحیح کر رہا ہوں، رکوع صحیح کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز بھی قبول فرمائے گا۔ اور اگر رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ تو دوستو بات یہ خوف خدا، جب خوف خدا ہوا تو پھر جو ام الخبائث ہے جھوٹ، جو مصطفیٰ نے منافق کی نشانی بتائی ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، آپ غور کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں، جھانکیں کہ ہمیں خدا کا خوف کتنا ہے۔ کیا ہم منافقت میں تو شامل نہیں ہو رہے؟ ہم منافق تو نہیں ہو رہے، اور منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ سن لو کان کھول کر، میری بات آپ تک، اس کی بات اس تک، یہاں سے وہاں کوئی تصدیق نہیں ہے، باتوں میں باتیں جا رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بغیر تصدیق کے بات آگے بھلاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تصدیق نہیں دی، آگے بات بنا دی، تو مصطفیٰ کریم فرمایا سب سے پہلی نشانی منافق کی ہے جھوٹ بولے گا۔ اذا حدث کذب، یعنی جھوٹ ام الخبائث ہے، جس سے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، ولایت ختم ہو جاتی ہے، علم برباد ہو جاتا ہے، نمازیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹ ایک ایسا مقام ہے، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ غوث نہیں رہتا، وہ پیر نہیں رہتا، وہ مرید نہیں رہتا، جو سارا دن جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ سکھاتا ہو۔ اگر بات کرو، اگر پیر ہی منافق ہے تو مرید کی طرح سچا ہوگا، وہ تو ڈبل منافق ہوگا کہ پیر جو جھوٹ بول رہا ہے تو مرید بھی جھوٹ بولے گا۔ اگر یہ بات ہوتی اور اس میں کوئی اثر نہ ہوتا تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ہے، کافر کے ساتھ جا رہے ہیں، والدہ نے آپ کو صرف ایک تنبیہ فرمائی، صرف ایک نصیحت فرمائی ہے، کیا؟ بچہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نہیں کہا نماز نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہا عبادت نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہا سجدے نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کہا معرفت نہیں چھوڑنا، عبادت میں لگے رہو، خدا کو یاد کرتے رہو، سب کچھ کرو، مگر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ سمجھے نا اس بات کو، یہ ام الخبائث ہے، جھوٹ اور منافق کی بڑی نشانی ہے۔ اور جھوٹ بولنے میں کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ جب دو بندوں کو لڑاتا ہے آپس میں، ان میں نفرت پیدا کرتا ہے تو شیطان کا بڑا بھائی ہو جاتا ہے، شیطان اس میں بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، کیا کہتا ہے؟ تو میرا بھائی ہے۔ باپ بیٹے میں نفرت کرتا ہے، نفرت ڈالتا ہے، کہتا ہے تو میرا بھائی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے، پوری کائنات تخلیق کے اندر سب سے جھوٹ بولنے والا شیطان تھا، اور سب سے جھوٹی قسم کھانے والا بھی شیطان تھا۔ اندازہ کریں جو لوگ جھوٹ پر ہی اعتماد کر دیتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے کہ تو میرا سگا بھائی ہے۔
मुसलमानों होश रखो, होश रखो। आपसे तो चीनी अच्छे हैं, वो तो फांसी लटकना पसंद करेगा और झूठ नहीं बोलेगा। उनकी तारीख पढ़ो। चीनी हमारा गैर मुस्लिम है मगर हराम खाते हैं, तो मगर वो कत्ल हो जाएगा, फांसी लटक जाएगा, पसंद करेगा मैं फांसी खा जाऊं मगर झूठ नहीं बोलेगा। मुसलमानों तुम किस जिर पर हो? अपने गिरबान को देखो, पता नहीं दिन में कितने झूठ बोल के कितने घर बर्बाद करते हो, कितने भाइयों को लड़ाते हो, कितनों में नफरत पैदा करते हो, कितने खानदानों को बेबस कर देते हो। अल्लाह का जवाब देना है। और तीसरा इज़ा उतमिन खान है, और तीसरा वो है जिसकी अमल रखी जाए उसमें ख़यानत करेगा। ये तीन बंदे हैं, तीन बंदे हैं कि जो ख़यानत करे। नमाज में ख़यानत करो, इबादत में ख़यानत करो, किसी की लेन देन में ख़यानत करो, दुकानदारी में ख़यानत करो, मस्जिद में आकर और जो लोग जूते रखते हैं उनमें ख़यानत करो, ले जाओ, ये भी ख़यानत है। नमाज पढ़ने आते हैं लोग जूते खरीद के ले जाते हैं, अच्छा खासा जूता देखा, देख लिया, ले गया। मेरे दोस्तों बात याद रखो, ये जूते उसको गले का हार डाल दिया जाएगा, क़यामत का दिन होगा। आप सुन लो कान खोल कर, हदीस चाहिए तो मैं दिखा दूं आपको। और जो लोग जमीन खाते हैं गरीबों यतीमों की, मिस्किनों की जमीनों में कब्जा कर जाते हैं और गलत रवायात के साथ, तो अल्लाह तबारक महबूब ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ये जमीन उसके गले का तोग बन जाएगा क़यामत के दिन। और जब आएगा तो उनके कानों और नाक से धुआं निकल रहा होगा। मेरे दोस्तों बताओ, ख़यानत करने वालों, जब दुनिया में तुझे अल्लाह ने आज़ादी है और तुम ख़यानत कर रहे हो, यतीम को माल खाते हो, अवाम की अमानत में नजरें रखते हो, हर तरह से मुझे जुर्म है। लिहाजा जब क़यामत का दिन होगा सारी कायनात वहाँ इकट्ठे हो जाएगी। यहाँ तो जूता ले गया, किसी ने नहीं देखा, ले गया। जब क़यामत का दिन होगा वहाँ तो तेरा बाप भी होगा, तेरे बीवी बच्चे भी होंगे, तेरा पूरा खानदान होगा। क्या करेगा? तेरा पूरा खानदान होगा। यहाँ तो छुप के कर गया, वहाँ तो तेरे कंधे में जब जहन्नम का तोग डाल दिया जाएगा और तोग डाल दिया जाएगा, वो तो दुनिया देखेगी कि तो मेरा बेटा है जिसको तुझे जो तेरे कंधे में हाथ डाल दिया है, ये तो वो शख्स वडेरा है जो यतीमों का माल खाता था, आज उसकी जमीन के कंधे में पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों खुदा का खौफ जब पैदा होगा, तो जब खुदा का खौफ हुआ तो सारी बातें खत्म हो गई। इत्तकुल्लाह, ईमान लाने के बाद इत्तकुल्लाह, खुदा का खौफ। खुदा का खौफ नहीं है कुछ नहीं है, तो उसकी नमाज कबूल है कि खुदा का खौफ नहीं है। जैसे चाहे टकरे मार के चला जाएगा, जैसे आजकल तरावी की नमाज में हाफिज कुरान टकरे मारते हैं, लोग भी बड़े हैरत में है, अफसोस है, लोगों को दीन का जज्बा नहीं है, मगर उनको ये पता नहीं है कि अगर जज्बा नहीं है तो हमारी मेहनत तो बर्बाद ही हो गई ना। पूरा महीना तुम ऐसे हाफिज के पीछे नमाज़ें पढ़ी है जो सिर्फ टकरी मारता है और कुरान पढ़ने समझ नहीं आता, यालमुन तालमुन नहीं समझ आता है जब वो सांस लेता है, बाकी तो कुरान समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुरान पढ़ना गुनाह, ऐसा कुरान पढ़ना नाजायज़, सुनना गुनाह। तो ये मोहब्बत नहीं कुरान से। कुरान से मोहब्बत यह है कि रत्तिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ कुरान पढ़ो, लफ्ज़ लफ्ज़ के साथ कुरान पढ़ो, ताकि सुनने वाला समझे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। फिर जो कुरान के फिर नमाज के जो अहकामात हैं वो तब होंगे जब दिल में खुदा का खौफ होगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे खुदा देख रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें इत्तकुल्लाह सादिकीन से होगी। जब खुदा का खौफ आ गया अल्लाह की मार्फत आ जाएगी, सादिकीन के साथ रहेंगे। ईमान आ गया, डर पैदा हो गया, डर के बाद सालिहीन के साथ बैठो। जब सालिहीन के साथ बैठेंगे तो सालिहीन के फैज़ से फिर वो तकवा पैदा होता है, और ये तकवा सबसे बड़ा है।
وہ آپ کو جھوٹ بولے نہیں دے گا. اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے یہ دل خود بولے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. چوری کرے گا نہیں, خبردار گناہ ہو, یہ دل منع کرے گا, یہ دل منع کرے گا. کیونکہ دل سردار ہے پورے اعضاء کا, دل سردار ہے پورے اعضاء کا. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ دل ایک حوض ہے. دل کیا ہے, کیا ہے, بولے زور سے, حوض ہے. ٹھیک ہے, جیسے پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہے نا, اوپر حوض بنا ہوا, نیچے لائن آ رہی ہے, ساری ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ایک ٹینک میں پانی گندا ہوگا تو کیا ہوگا, ہر ٹوٹی سے گندا پانی آئے گا. آپ گونگے ہو یا بہرے ہو سمجھ نہیں آ رہا, گونگے ہو یا بہرے ہیں آپ, یا مارشل لگا ہوا آپ کے اوپر, جواب نہیں دیتے آپ. تو جب ٹینک میں اوپر پانی گندا ہے, جو ٹوٹی کھولو گے گندا پانی آئے گا. اگر دل جو حوض ہے یہ اعضاء ہے, ہاتھ بھی اعضاء ہے, پاؤں بھی اعضاء ہے, دماغ بھی اور ذہن اور کان بھی اعضاء ہے. یہ سمجھے کہ یہ اس کی ٹوٹیاں ہیں, یہ حوض ہے, یہ اس کی ٹوٹیاں ہیں. اگر دل میں گند ہوگا تو ہاتھ چوری کی طرف جائیں گے, نیکی تو نہیں ہوگی نا اس سے, تو گند بھرا ہوا ہے نا. غریبوں کے یتیموں کا مال کھائیں گے, خیانت کریں گے, کیونکہ دل خیانت پر ہے, صاف نہیں ہے, پلید ہے. جب دل پلید ہے نماز کس کام کا؟ اصل بات تو یہ ہے نا نماز دل کا. میرے پیر فرماتے ہیں ذکر کرو, ایسا کرو لوگ کہیں تم پاگل ہو, اور پھر جب یہ دل زندہ ہوگا بندہ تو مر جائے گا مگر دل نہیں مرتا. ایسا ذکر کرو کہ بندہ تو مر جائے گا مگر دل نہیں مرے گا. سمجھ آئی؟ تو اگر دل کو زندہ رکھنا ہے دل کو صاف رکھو, گند نہ رکھو دل کے اندر, منافقت نہ رکھو اندر, لہذا صاف رکھو. اگر ٹینک میں پانی صاف ہوگا پھر یہ اعضاء بھی صاف کام کریں گے, نیکی کا کام کریں گے, پاؤں مسجد میں جائیں گے, ہاتھ زکوٰۃ خیرات میں جائے گا, مسکین یتیموں کی مدد کرے گا, نظر اچھی آئے گی, قرآن کی تلاوت کو جائے گی, کان قرآن کی سنت تلاوت سننے لگ جائیں گے. اسی لیے کہ دل صحیح ہے, حوض صحیح ہے. حوض سے جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے وہ بھی صحیح ہو جائیں گی. اگر آپ کا دل پلیت ہے تو پھر سب پلیت ہے, تیری نماز کس کام کی نہیں. اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو پورا قرآن پڑھو کچھ نہیں ہوگا. اور فی قلوبہم مرض, بات بڑھ رہی ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے, منافقت کی بیماری, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی؟ رسول اللہ کی دشمنی کی, رسول اللہ سے منافقت کرنے کی, اور مومنوں سے منافقت کرنے کی. لہذا اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا. جب نبی کی شان سنتے ہیں اور بیماری بڑھ جاتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی مولوی, علی کی تعریف کرو مولا کی منہ خراب ہو جاتا ہے, حضور کی تعریف کرو منہ خراب ہو جاتا ہے, جیسے ان کے گھر سے جاتا ہے. اور یہ شان اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے کہ دی ہے کہ پیدا کرو, گاؤ اور اس کو بیان کرو تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. چھپاؤ نہیں, ہٹاؤ نہیں, جلو نہیں, ہر ایک کا اپنا مقام. تو بہرحال دوستو, جب دل میں بیماری پیدا ہوگی تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. رزلٹ کیا ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ ان کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے, ان کے کانوں پر اور ان کے زبان پر, منہ پر, آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے. تو دوستو کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا, کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا. اس لیے دل جو پلیت ہے, اگر یہ ایک دامن پلیت ہو جائے سارا قرآن پڑھو کچھ نہیں ہوگا. اگر دل ہی پلیت ہے تو ساری ٹینک خالی کرو پانی وضو کی, سارا قرآن آ کر پڑھو, کبھی نماز نہیں ہوگی. تو دوستو یاد رکھو اصل بات ہے اتقا, اور اتقا
اوقات دل میں پیدا ہوتا ہے. اسے حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہارے خشوع و خضوع کو, تمہارا رکوع, تمہارے سجود اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے, یہاں تک تمہارے دل کا خشوع اور خضوع بھی مجھے پتا ہے. بھائی یہ بات تو دل کی ہے, رکوع تو ظاہر ہے, سجدہ ظاہر ہے, تو خشوع و خضوع کو دل میں ہے. مگر کہا حضور نے فرمایا کہ جب یہ خشوع و خضوع تمہارا صحیح ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہارا سجدہ کیسا ہو رہا ہے, تمہارا دل کیسے جھک رہا ہے, تمہارا رکوع کیسے ہو رہا ہے. حضور فرمایا مجھے پتا ہے کہ تمہارا خشوع و خضوع کیا ہے. تو دوستو بات ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو کے تو ساری باتیں انعام آپ کو ملیں گے. تقویٰ بھی ہو جائے گی, ایمان بھی پکا ہو جائے گا. اگر آپ صادقین سے دور رہیں گے تو تقویٰ, پرہیزگار, خدا کا خوف رکھنے والے, خود بھی ڈرنے والے ہوں, وہ صادقین بندے جب دیکھ لیں گے تو ان کے دیکھنے والے دیکھے, جس کو دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر بھی دل کا خوف پیدا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وجلت قلوبہم, ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو جائے گا, دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی, اور جب وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو دوستو یہ کیا ہے؟ ولی اللہ کی معرفت ہے, صادقین بچوں کی نظر ہے. جب صادقین بندے ان پر نظر فرمائیں گے تو وہ بھی وقت کا ولی بن جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لبے بولو آپ کیا ہوا؟ صادقین کے ساتھ رہو, نیکوں کے ساتھ رہو, بروں کی صحبت چھوڑو. کہ تمہیں یہاں برے یہاں چھوڑ دیں گے, ادھر بھی تمہیں برے کام نہیں آئیں گے, بلکہ جو نیکوکار ہو گے آپ کو یہاں بھی کام آئیں گے تو وہاں بھی تمہیں کام آئیں گے. تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان صالحین اور سچوں بندوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.